اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے دا سائنٹیفک میتھڈ. یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ ریسرچ کا ایک اہم ٹاپک ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوڈ 837 اور یونٹ نمبر 5 بھی ہے. آئیں جی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس ہے کیا. سائنس از دا پروسیس آف observing, asking questions and finding things out about the world around you. یعنی سائنس جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایسا ایک مضمون ہے جس کے تحت ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں آبزرویشن کرتے ہیں. یعنی جہاں بیٹھتے ہیں ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں تجسس میں ڈالتا ہے، ہم اس کی آبزرویشن کرتے ہیں. آبزرویشن وہ ہوتی ہے جائزہ لینا، مشاہدہ کرنا، یعنی جس کا ہم مشاہدہ اپنے حواس کے ذریعے کرتے ہیں. ہمارے 5 حواس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. یعنی ہماری دیکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے، اسی طرح سے سننے کی حس ہے اور محسوس کرنے کی حس، یعنی گرمی سردی کو. ہم ان کے ذریعے ان چیزوں کا جو ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول کا حصہ ہوتی ہیں ان کی آبزرویشن کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کے بارے میں جوابات تلاش کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائنس. پروسیس از کالڈ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور یہ طریقہ جس کے اندر ہم سائنس کا استعمال کرتے ہیں اس کو سائنٹیفک میتھڈ بولتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں یہ سائنٹیفک میتھڈ از دا اونلی سائنٹیفک وے ایکسیپٹنگ ٹو بیک اپ اے تھیوری اور آئیڈیا. یعنی جب ہمارے پاس کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، ہم اس کو سپورٹ بھی سائنٹیفک میتھڈ سے کرتے ہیں. یعنی سائنٹیفک میتھڈ سے اس کو پرکھتے ہیں. پرکھ کے اگر وہ ان اصولوں کے اوپر پورا اترتی ہے، وہ جو نظریہ جو سائنسی پیمانہ ہوتا ہے، تو پھر ہم سمجھتے کہ یہ تھیوری ٹھیک ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ سائنٹیفک میتھڈ ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی نظریہ یا تھیوری کو بیک اپ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دس از دا میتھڈ آن وچ آل ریسرچ پروجیکٹس شوڈ بی بیسڈ. یہی وہ طریقہ ہے جس کی بنا کے اوپر تمام قسم کی ریسرچ جو ہوتی ہے، یہ ریسرچ کے منصوبے ہیں، ان کو اسی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ خود بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. تو ریسرچ ہوتی ہی وہ ہے جو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہو، ورنہ وہ ریسرچ نہیں ہوتی. دا سائنٹیفک میتھڈ از used by researchers to support or disapprove a theory. یعنی جب ہم کسی نظریے کو اپروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں، یعنی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم سائنٹیفک میتھڈ کا ہی سہارا لیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کے اسٹیپ کیا ہیں؟ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آبزرویشن، اس کے بعد پرابلم اور کویشچن، تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہائپوتھیسس، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ، پھر ریزلٹس اور آخر پہ کنکلوژن. آئے میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں اور مثال کے بعد ہم جب چلیں گے تو اسی مثال کو لے کے ہر جگہ اسی کی جو ہے وہ اس کو میں بنیاد بناؤں گا اپنے ساری لیکچر کی. تو دیکھیں ایک بندے کے گھر کے اندر یا ایک سائنسدان کے گھر کے اندر ایک پودا لگایا جاتا ہے. تو پودا چند دنوں بعد مرجھا جاتا ہے. پھر ایک اور پودا لگاتے ہیں، وہ بھی مرجھا جاتا ہے. پھر لگاتے ہیں، پھر مرجھا جاتا ہے. اب یہ پودے کا مرجھا جانا جو ہے یہ ایک پرابلم بنا. ہم نے اس کی آبزرویشن کی. آبزرویشن کیا کہ پودے کا بغور جائزہ لیا، اپنی 5 حواس کے ذریعے اس کو دیکھا بھی، اس کو چھو کر بھی دیکھا کہ یہ مرجھا گیا ہے. تو یعنی ہر لحاظ سے اس کو پرکھا. یہ تھی ہماری آبزرویشن. جب آبزرویشن ہم نے اس کی کر لی تو پتہ چلا کہ ایک مسئلہ بن گیا ہے، وہ بن گیا پرابلم. یہ سوال پیدا ہو گیا کہ پودا کیوں مرجھاتا ہے. وہ جو ہمارا سوال ہے یہی ہمارا پرابلم ہے، یہی ہمارا جو ہوتا ہے یہ ٹاپک بن جاتا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا. اب ہم اس کے اوپر کوئی ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہائپوتھیسس کیا ہوتے ہیں؟ مفروضات. یہ ہمارے تجربے کی روشنی میں ہوتے ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے پودوں کو مرجھاتے دیکھا تو ہمارے سامنے وجوہات ہوتی ہیں. انہی وجوہات میں سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی. مثال کے طور پہ ہم پہلی وجہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس پودے کو پانی کم ملا. یہ ایک ہم نے ازیوم کر لیا، ہائپوتھیسس بنا لیا. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ دھوپ بہت زیادہ تھی، گرمی زیادہ تھی، یہ پودا جو ہے اس گرمی کو سٹینڈ نہ کر سکا، اس لیے مرجھا گیا. تیسرا جو ہے مفروضہ یہ طے کرتے ہیں کہ مٹی زرخیز نہیں تھی. تو 3 ہم نے یہ ہائپوتھیسس بنا لیے. اب یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ ہماری ساری تجربات کی روشنی میں ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے پودوں کو مرجھاتے ہوئے زندگی میں دیکھا ہوتا ہے. تو ہم یہ جو مفروضات یعنی ہائپوتھیسس بناتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے اس پرابلم کا سلوشن ہو سکتا ہے.
उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, तजर्बात, यानी इन्हीं हाइपोथेसिस को हम तजर्बात से गुजारते हैं। पहले ये करते हैं कि पौधा लगाते हैं, उस पौधे को पानी की मिकदार बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं करते। एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ को चेक करते हैं, पानी की मिकदार बढ़ाने से भी पौधा मुरझा जाता है, तो हमारा ये मफरूज़ा जो है ये रिजेक्ट हो जाता है पानी वाला, कि पानी की वजह से मुरझा गया। एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, फिर हम ये करते हैं कि उसके ऊपर कोई नेट की जाली लगा देते हैं सब्ज़ रंग की, ताकि उसको धूप मिलती भी रहे और कम मिले, लेकिन पौधा फिर मुरझा गया। फिर हमने एक और पौधा लगाया और वहाँ पे ये किया कि ना हमने धूप को बंद किया और ना पानी की मिकदार को बढ़ाया। अब हमने मिट्टी जो थी उसकी खोद के और मिट्टी डाली ज़रखेज़, तो पौधा जो है अब ना मुरझाया। तो इसका मतलब ये होगा वो जो 3 हाइपोथेसिस थे उनके ऊपर हमने तजर्बात किए, उनको दोहराया। ये हमारे थे एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट हुए तो उनके नताइज निकले ना हमारे सामने, वो जो नताइज थे वो हमारे सामने डाटा आ गया, वो रिज़ल्ट बन गए। अब वो जो रिज़ल्ट थे उनको हमने सामने रखा, बगौर जायज़ा लिया, लेने के बाद हमने इंटरप्रीट किया और नतीजा निकाला कि पौधों की मुनासिब नशोनुमा के लिए ज़रखेज़ मिट्टी का होना ज़रूरी है। ये हमारा था कंक्लूजन। ये 5 स्टेप हैं। आगे चलेंगे तो हम बार बार इनकी मिसाल देंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। मैंने पहले इसकी बात कर दी कि यू ऑब्जर्व समथिंग यूजिंग योर सेंसेस। जब एक पौधा जो आपके सामने है वो लगाते हैं, मुरझा जाता है, आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, उसका मुशाहदा करते हैं, उसकी हर चीज़ को देखते हैं, कैसे मुरझा गया है, इसके पत्ते नीचे गिर गए हैं, तना जो है वो जो ज़्यादा सख्त था वो ढीला पड़ गया है, इसके पत्तों का रंग जो है जर्द पड़ गया है। व्हाट यू सी मेक्स यू आस्क ए क्वेश्चन और स्टेट ए प्रॉब्लम। अब यानी जो कुछ भी आप देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, वो आपके ज़हन में एक सवाल पैदा करता है या एक प्रॉब्लम पैदा कर देता है। मज़ीद देखते हैं ये ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन सेंसेस और टूल्स। ये जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ये इसका ताल्लुक हमारे हवास पर होता है। अब हवास के हमारे टूल्स क्या है? मिसाल के तौर पे साइट, हमारी नज़र, स्मेल यानी किसी चीज़ को सूंघ लेना, टच किसी चीज़ को छूना, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचुरल इवेंट्स यूजली रेज अ क्वेश्चन। जब हम कुदरती चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे जहन के अंदर सवालात पैदा होते हैं। वाई डिड द वाटर राइज व्हेन द कैंडल वेंट इन, यानी जब पानी के अंदर कैंडल जाती है, डुबोते हैं ग्लास के अंदर, तो पानी ऊपर क्यों उठाता है? एक सवाल पैदा हो गया। इसी तरह से रिसर्च इज़ यूजली डन टू हेल्प फाइंड आउट मोर अबाउट द क्वेश्चन रेज्ड, यानी रिसर्च होती ही उन सवालात के बारे में जो पैदा होते हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरी चीज़ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। यानी पहले ऑब्जर्वेशन की तो फिर सवाल पैदा हो गया, प्रॉब्लम बन गया। यू आस्क अ क्वेश्चन और स्टेट द प्रॉब्लम दैट यू ऑब्जर्व, यानी जो आपने मुशाहदा किया उस मुशाहदे की रोशनी में आपके जहन में एक सवाल उभरा। सवाल क्या था? पौधा क्यों मुरझा गया, या पौधे के मुरझाने की वजूहात। ये हमारा टॉपिक बन गया, ये हमारा प्रॉब्लम था ना। तो जो प्रॉब्लम होता है वही रिसर्च का टॉपिक होता है, उसी को हमने हल करना होता है। अब देखते हैं फार्मूलेटिंग द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम फार्मूलेट करते हैं, बनाते हैं, तो क्या असूल होते हैं? टू डिफाइन अ प्रॉब्लम मीन्स टू पुट अ फेंस अराउंड इट टू सेपरेट इट बाय केयरफुल डिस्टिंक्शन फ्रॉम लाइक क्वेश्चंस। यानी जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी मसाइल को देखते हैं, तो उसके बारे में एक सवाल नहीं कई तरह के सवाल उठते हैं, उनको बोलते हैं लाइक क्वेश्चंस, एक जैसे। लेकिन अब हमने कौन सा मुंतखब करना है? जो कोई मरकज़ी सवाल हो, जो ज़्यादा अहमियत का हामिल हो, उसके गिर्द हम बाड़ लगा देते। बाड़ का मतलब उसको सेपरेट कर देते हैं, दूसरों से डिफ़ाइन कर देते हैं। जिसकी मैं सादा सी मिसाल देता हूँ। ये तो एक पौधा था ना, पौधे के बारे में और सवाल क्या उभरेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप रिसर्च एक टीचर क्लास के ऊपर करना चाहता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अब बच्चों की लर्निंग ठीक नहीं, तो उनकी लर्निंग में राइटिंग भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है, स्पीकिंग भी हो सकती है, स्पेलिंग का याद ना करना भी हो सकता है। अब मजमूई तौर पे इनमें से वो कौन सी चीज़ लेगा जो सही रिसर्च की तरफ जाएगी, जिस चीज़ को उसने प्रॉब्लम बनाना है। मिसाल के तौर पे बच्चों की जो दिलचस्पी नहीं है, अदम तवज्जुही है, अगर उसने उसको बनाना है तो फिर उसको इसको क्लियर करना पड़ेगा। और जो बाकी लाइक क्वेश्चन है, यानी राइटिंग का मसला, दूसरी चीज़ें भी हैं, वो भी तो है ना, तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो मरकजी चीज़ होगी। हम इसको कहते हैं कि फाउंड इन रिलेटेड सिचुएशन ऑफ नीड, यानी हमारी ज़रूरत की जो सूरत हाल थी उसमें से वो सवाल ढूंढेंगे जो उससे रिलेटेड है और ज़्यादा बेहतर है। अब हम देखते हैं ये फुल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम हेल्प्स। जब आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं,
اچھی طرح سے اس کو بیان کر دیتے, واضح کر دیتے, تو آپ کو وہ کیا مدد دیتا ہے؟ پرووائڈ کلیئر فریم ورک آف دا اسٹڈی. اب آپ کے سامنے اسٹڈی کا کلیئر فریم ورک آ جاتا ہے کہ میں نے اسٹڈی کرنی کہاں پہ ہے, میرے سامنے کون سا فریم ہے, کس کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. یہ جسٹ لائک کہ بورڈ ہوتا ہے, جس طرح بس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے راول پنڈی, تو جب اوپر بورڈ لگا تو سارے بہام ختم ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے یہ راول پنڈی کو جا رہی ہے. تو یہ ہمیں راستے کا تعین کر دیتا ہے. enables the investigator to focus his attention on relevant facts and conclusion. اب جب آپ ریسرچ کریں گے, ایک ٹاپک آپ کو مل گیا, ڈیفائن ہو گیا, تو آپ اس سے متعلقہ ہی حقائق ڈھونڈیں گے اور اسی سے متعلقہ ہی نتائج ڈھونڈیں گے, ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. provide basis to the guide or advisor for guidance and help. اسی طرح جو ریسرچ کرتا ہے تو اس کا کوئی گائیڈ ہوتا ہے, کوئی اس کا سپروائزر ہوتا ہے, یہ اس کو بھی مدد دیتا ہے تاکہ وہ بھی بہتر طور پہ اس کی رہنمائی کر سکے اور اسی اسکیچ اور فریم کے اندر رہ کے کام کرے. provide basis for evaluation of the proposed project. اب آپ نے جو پروجیکٹ پروپوز کیا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, اس کا ٹاپک جو ہوتا ہے اس کی ایویلیویشن کرنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کو ہم جائزہ لیں کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, کس سمت میں جائے گا. عام طور پہ جب بصر کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کانفرنس کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے اپنی پروپوزل, تو انہی بھی چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے, اس کا فائدہ ہو یا نہیں ہوگا. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کنسیڈریشن ان آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم. جب پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, آپ نے اس کو شناخت دینی ہے, نمایاں کرنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے, تو اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ پرابلم ایریا. پہلے تو اپنے پرابلم کے ایریے کو دیکھنا ہے. دیکھیں نا, کوئی بھی فیلڈ جہاں آپ کام کرتے ہیں تو اس کے کئی ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹیچر ہی ہیں تو آپ کی ٹیچنگ بھی ایک ایریا ہے, تدریس. اسی طرح سے بچوں کی لرننگ میں دیکھتے تو بچوں کی موٹیویشن یہ بھی ایک چیز ہے, بچوں کی رائٹنگ بھی ایک چیز ہے, کریکلم بھی ایک فیلڈ ہے. تو دیکھیں کتنی فیلڈ ہوتی ہیں. پہلے تو آپ نے ایریا ڈھونڈنا کہ کون سا ہے, کریکلم کے اوپر کرنی ہے, ٹیچنگ کے اوپر کرنی ہے, لرننگ کے اوپر کرنی ہے. اس لیے پہلے پرابلم ایریا ڈھونڈتے جو آپ کی دلچسپی کا ہو. دوسرا سگنیفیکنٹ پرابلم, آپ نے اس پرابلم کی اہمیت کو دیکھنا ہے, کیا اس کا کسی کو فائدہ ہے یا نہیں ہے, یا جسٹ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے ہے. یعنی صرف جو ریسرچر ہوتا ہے اس کی دلچسپی کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ وہ لیا جاتا ہے ٹاپک جو سگنیفیکنٹ ہو, جس کی اہمیت ہو کمیونٹی کے لیے, اسکول کے لیے, دوسرے ٹیچرز کے لیے, اداروں کے لیے, گورنمنٹ کے لیے. پھر فیسلٹیز اویلیبل, یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ریسرچ کرنی ہے, یہ جو ٹاپک ہے, اس کے لیے ہمیں سہولیات دستیاب ہیں, یعنی کیا سپروائزر مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لٹریچر مل جائے گا اس کی متعلقہ سابقہ, جس سے ہم نے سپورٹ لینی ہے, ریفرنسز کہاں سے لیں گے, انالیسز ہو جائے گا, کون سا ٹیسٹ لگانا وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ گائیڈنس فیسلٹیز اویلیبل, یعنی وہ جو میں نے بات کی کہ سپروائزر کی یا اس کے علاوہ اور گائیڈ کرنے کے لیے بہت سے ادارے موجود ہیں. یا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لائبریریز جو ہمیں دستیاب ہوتی ہیں, جہاں سے بکس مل جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, جو ہمیں گائیڈ بھی مل جاتی ہیں. تو اس کو بھی دیکھنا کیا وہ اویلیبل ہے. نیسیسری کمپیٹنسی, اور جو ریسرچ کرنے والا اس کے اندر ضروری اہلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹائم فیکٹر, کہ کیا ٹائم کے اندر جو ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ یہ ریسرچ کر پائیں گے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا ریسرچر کے پاس اس کے لیے ٹائم ہے یا نہیں. اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا, پھر یہ بھی دیکھنا ہے. ہاں اچھا, ایک ٹائم فیکٹر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹاپک آپ کر رہے ہیں کیا وہ موجودہ سنیریو میں ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نہیں, موجودہ وقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. یعنی اگر تو جس طرح سے جدید دور آ رہا ہے اور نئی نئی ایجادات ہو رہی, تو دیکھنا یہ کہ کیا وہ ایسی چیز تو نہیں جو اب معدوم ہوتی جا رہی ہے, اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی. پھر آگے اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا, پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا میسر آ جائے گا آپ کو, کہاں سے انفارمیشن لیں گے, آپ کا اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسکس اینڈ دا کاسٹ, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کامیابی کا تناسب کیا ہے اور اس کے اوپر کتنا خرچ آئے گا. وہ جو خرچ ہوتا ہے وہ صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا, وہ وقت کی صورت میں بھی ہوتا ہے, جو وقت کا ضیاع ہے بہت بڑا. پاسبلٹی آف دا پبلیکیشن آف دا رزلٹ, اور پھر رزلٹ کو آپ نے کسی جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے پبلش کروانا ہے کہیں نہ کہیں, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے لیے جرنل اویلیبل ہوگا, کوئی سہولتیں ہیں, کیونکہ اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے دوسرے لوگوں تک بھیجنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں ہائپوتھیسس, تیسرا سٹیپ. تو ویسے تو میں نے وہاں بتا دیا تھا, لیکن یہاں پھر وضاحت کرتا جا رہا ہوں. یو پریڈکٹ واٹ یو تھنک دا آنسر ٹو یور کویسچن مائٹ بی. میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ آبزرویشن کرتے ہیں پرابلم پیدا ہوتا ہے, پرابلم سامنے آ جاتی ہے, تو اس کے سلوشن کے حل کے بارے میں آپ کچھ ہائپوتھیسس بناتے ہیں, مفروضے. وہ آپ کی سوچ اور آپ کے تجربے کی روشنی میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کہیں چوری ہوتی ہے تو ہم مختلف چیزیں سوچتے ہیں نا, کہ یہ کمرہ, یہ دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا,
کوئی بندہ یہ چھت کی طرف سے آیا ہوگا، نہیں چھت کی طرف سے نہیں آیا ہوگا، یہ گرد کا بھیدی ہوگا. تو یہ کیا ہے، ماضی کے اندر چونکہ وہ واقعات ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے اسی کی روشنی میں ہم وہ مفروضے بناتے ہیں. تو ہائپوتھسس کیا ہے؟ یو پریڈکٹ وٹ یو تھنک دا آنسر ٹو یور کویشچن مائٹ بی. یہ اصل میں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں، ایک پیشن گوئی دیتے ہیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں انہی میں سے اس کا ایک حل موجود ہے. A hypothesis tries to predict or determine the outcome of your experiment even before the experiment is done. آپ کا hypothesis جو ہوتا ہے وہ آپ کو تجربہ کرنے سے پہلے ہی اس تجربے کے نتائج کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک طرح کی پیشن گوئی دے دیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب، ابھی تجربہ کیا بھی نہیں ہوتا. A proposition to be put to test to determine its validity. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک تجویز ہوتی ہے کسی مسئلے کے سلوشن کی، جس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے ابھی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور ٹینٹیٹیو سجیشن، ٹینٹیٹیو ہوتا ہے عارضی، یعنی عارضی طور پر ایک ہماری تجویز ہوتی ہے، اور پروویژن گیس یا ایک قبل از وقت ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن the ability of which remain to be tested. دیکھیں جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ایک اصول بن جاتا ہے، ضابطہ بن جاتا ہے، اس کو لاگو کر دیتے سب کے اوپر. اس کو بولتے جنرلائزیشن، جس کی سادہ سی مثال یہ کہ جب کسی نے میٹر کے اوپر یعنی مادے کے اوپر کام کیا، اس کے تجربات کیے، تو پتہ چلا کہ جب گرم کیا جاتا ہے تو مادہ پھیلتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ سکڑتا ہے. تو یقیناً اسی بیس کے اوپر پھر جب پل بنائے جاتے ہیں تو پل کی سلیبز جو ہوتی ہیں وہ بھی گرمیوں میں میلٹ ہو کے پھیلتی ہیں اور سردیوں میں سکڑتی ہیں. اس لیے پلوں کے درمیان دراڑیں رکھی جاتی ہیں، ان کے درمیان سوراخ یعنی درمیان میں خلا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جب پھیلے تو وہ ٹوٹ نہ پائے، ان کو سپیس مل جائے. تو یہ اصول بن گیا نا کہ مادہ جو ہے وہ حرارت سے پھیلتا ہے اور ٹھنڈک سے سکڑتا ہے. یہ جنرلائزیشن ہے. تو یہ جنرلائزیشن ہوتی ہے نتیجے کے بعد ہوتی ہے. تو جو ہماری ہم فرض کر لیتے ہیں ہائپوتھسس، وہ اصل میں ایک جنرلائزیشن ہی ہوتی ہے قبل از وقت. اسٹیٹمنٹ ٹیمپریریلی ایکسیپٹڈ ایز ٹرو، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی رائے ہے جس کو عارضی طور پر درست تسلیم کیا جاتا ہے. گیس ٹو بی پروبیبل آؤٹ کم، یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایک متوقع آؤٹ کم ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. اسٹیٹمنٹ whose tentability to be tested، ایک ایسی رائے ہے جس کی صداقت کو بھی پرکھنا ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں جی امپورٹنس آف ہائپوتھسس. ہائپوتھسس کی اہمیت کیا ہے؟ gives help in deciding the direction in which to be proceed. ایک تو ہمیں یہ ہدایات دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اصل راستے پر چلنے کی. it helps in selecting pertinent فیکٹ، اور اسی طرح سے ایک مناسب فیکٹ ڈھونڈنے میں یعنی حقائق ڈھونڈنے میں، یوں سمجھ لیں کہ ڈیٹا ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہم پھر اس کے متعلق ہی ڈیٹا لیتے ہیں. اٹ ہیلپس ان ڈرائنگ کنکلوژن، اس طرح نتائج کو ڈرا کرنے میں، نکالنے میں مدد دیتا ہے. اٹ فوکسز ریسرچ آن اسپیسیفک پوائنٹ، یہ ہماری ریسرچ کو ایک خاص نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے. ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، بلکہ اس ہائپوتھسس کی روشنی میں جب تجربہ کرتے ہیں تو ایک لائن پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں. اٹ لنکس فیکٹس ٹوگیدر، جب ہم تجربات کرتے ہیں ہائپوتھسس کی روشنی میں تو ایک طرح سے تانا بانا جڑتا جاتا ہے اور ایک تصویر بن جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپس میں لنکس کو جوڑتا ہے مختلف حقائق کے. اٹ پریزنٹ بلائنڈ ریسرچ، یہ ایک طرح کی اندھی ریسرچ ہے، یعنی جو جس طرح سے ایک اندھا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ بات دیکھے بغیر اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک ایسی پہلے ہی ہم ریسرچ جو آپ دے دیتے ہیں جس پہ ابھی ہم نے تجربات کیے نہیں ہوتے. اٹ سروز ایز اے گائیڈنگ لائٹ، اور یہ ایک رہنما یا ایک گائیڈنگ سٹار کے طور پر مدد دیتا ہے، یا مینار نور ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ کس طرف ہم نے چلنا ہے. آگے دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ فارمز آف ہائپوتھسس. ہائپوتھسس کی مختلف شکلیں ہیں، 3 طرح کے عام طور پہ ہیں. ایک ہے ڈکلیریٹو فارم، ڈکلیریٹو فارم اور اسٹیٹ ریلیشن شپ. اس کے اندر صرف ایک ڈکلیریٹو فارم میں ہم بیان کر دیتے ہیں. دوسرا نل ہائپوتھسس، اور تیسرا ہے کویسچن فارم. آج میں تینوں کی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلے ڈکلیریٹو کیا ہے؟ جب پودا تھا، پودا مرجھا گیا. اب جب پودے کے اوپر ہائپوتھسس بنائے 3 آپ نے، نمبر 1 یہ کہا تھا نا کہ پانی کم ملا اس وجہ سے مرجھا گیا. دوسرا یہ تھا کہ دھوپ زیادہ تھی اس کی وجہ سے یہ جلس گیا. اور تیسری یہ تھی کہ زرخیز مٹی نہیں تھی، مٹی جو تھی وہ زرخیز نہیں تھی اس وجہ سے. اب
ہم ہائپوتھیسس کے جو بنائیں گے ڈکلیریٹو وہ یہ ہوگا کہ پہلا یہ ہوگا کہ پانی کم ملنے کی وجہ سے پودا مرجھا گیا. اب اسی کے اوپر ہم نے لوگوں کی رائے لینی ہے, یہ اسی کے اوپر تجربات کرنے ہیں. دوسرا جو ہے وہ بنایا کہ دھوپ زیادہ لگنے کی وجہ سے پودا مرجھا گیا. تیسرا زرخیز مٹی نہ ملنے کی وجہ سے پودا نشوونما نہ پا سکا. یہ ڈکلیریٹو فارم. اب آج ایک کویشچنئر, سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ کیا پانی کم ملنے کی وجہ سے پودا مرجھا گیا؟ کیا دھوپ زیادہ لگنے کی وجہ سے پودا مرجھا گیا؟ کیا زرخیز مٹی نہ ملنے کی وجہ سے پودے کی نشوونما نہ ہو پائی؟ یہ کویشچنئر فارم ہے. تیسرا نل ہائپوتھیسس. نل ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہم ایک ریلیشن جوڑتے ہیں نل کی صورت میں, یعنی نیگیٹیوٹی میں. کیسے میں بھی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ تھی کہ ریلیشن ہے پانی کا اور پودے کا, پودے کی نشوونما کا. اسی طرح سے دھوپ کا اور پودے کی نشوونما کا, اور زرخیز مٹی کا اور پودے کی نشوونما کا. جب ہم پانی کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ there is no significant relation between the quantity of water and development of the plant. ہم کہیں گے کہ there is no significant relationship between the quantity of water and development of the plant. یعنی پودے کی نشوونما اور پانی کی مقدار کے اندر کوئی اہمیت والا تعلق نہیں ہے. اسی طرح سے there is no significant relation between the sunlight and the development of the plant. اور تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں there is no significant relationship between the richness of soil and the development of the plant. اب نل ہائپوتھیسس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی ڈکلیریٹو فارم میں بات کرتے ہیں نا کہ پانی کم ملنے کی وجہ سے پودا مرجھا گیا, تو عام طور پہ جو بندہ اس کے اوپر آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے نا, جس نے آپ کے ساتھ ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے, بعض اوقات وہ ڈکلیریٹو فارم کو آپ کے ساتھ ہی ایگری کر لیتا ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے وہ مان لیتا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. لیکن جب نل ہائپوتھیسس بناتے ہیں تو وہ بندے کو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. جب سوچتا ہے تو پھر وہ ڈیٹا صحیح طور پہ اس کے بارے میں رسپونڈ کرتا ہے. یہ اس لیے نل ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف دا ہائپوتھیسس. اس کی جو خصوصیت وہ کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل. اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے. جس ہائپوتھیسس کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے وہ بے مقصد ہے. اٹ شوڈ اسٹیٹ ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس. اب جو ویریبلس اس کے درمیان یہ ریلیشن شپ کو ظاہر کرے. ویریبل کیا ہے؟ ویریبل مثال کے طور پہ پانی ہے, تو پانی ملے گا تو پودے کی ڈیولپمنٹ ہوگی, تو یہ پانی ویریبل ہے. اور دوسری ویریبل جو ہے وہ پودے کی ڈیولپمنٹ ہے. دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. پانی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور اس کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پودے کی نشوونما ہوتی ہے, تو وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یعنی پانی آزاد متغیر ہے اور پودے کی نشوونما تابع متغیر ہے اس کے. تو ان دونوں ویریبل کا ریلیشن بھی قائم ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے. اٹ شوڈ بی لمیٹڈ ان اسکوپ. اور ہر مفروضہ جو ہوتا ہے اس کی ایک لمیٹڈ اہمیت ہونی چاہیے, یعنی جو ہم چیز چیک کرنا چاہتے وہی تک ہو. اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ود موسٹ نون فیکٹس. اور اس کا تعلق عام حقائق سے ہونا چاہیے. ایسا مفروضہ نہ ہو جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو, ہر بندے کی سمجھ میں آتا ہو. اٹ شوڈ بی اسٹیٹڈ ایز فار ایز پاسبل ان سمپل ٹرمز. جب آپ کسی ہائپوتھیسس کو بیان کریں تو اتنی سادگی سے کریں جتنا سادہ ممکن ہو سکے, مختصر اور سادہ الفاظ میں. اٹ شوڈ بی امینڈیبل ٹو ٹیسٹنگ ود ان ریزنیبل ٹائم. اور یہ ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہو, یعنی ایک مخصوص وقت کے اندر اس کو اچیو کیا جا سکے, ٹیسٹ کیا جا سکے. ایسا مفروضہ نہ ہو کہ جس کے اوپر سال ہر سال گزر جائے. آگے دیکھتے ہیں ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس آر یوزڈ ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. کنٹرولڈ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ 3 ہائپوتھیسس بنائے تھے, پانی کے, مٹی کے اور دھوپ کے. ایک وقت میں صرف ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے, باقی حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم نے پانی کو چیک کرنا ہے تو نہ ہم نے دھوپ کو روکنا ہے اور نہ ہم نے مٹی کو بدلنا ہے, بس یہ کنٹرولڈ ہوا. پھر جب ہم نے مٹی کو چینج کرنا ہے تو پھر ہم نے نہ دھوپ کو بدلنا ہے, یعنی وہ کم زیادہ نہیں کرنی, اور نہ پانی کو کم زیادہ کرنا, وہ مقدار ایک جیسی رہے گی. اور جب ہم نے دھوپ کو چیک کرنا ہے تو جالی لگانی ہے تاکہ دھوپ کم ہو, لیکن پانی
اور مٹی سیم رہے گا، تو اس کو کہتے ہیں کنٹرول کنڈیشن. اب دیکھتے ہیں کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ از این ایکسپیریمنٹ دیٹ ٹیسٹ اونلی دا فیکٹر a time by only one factor at a time by a control group is compared with an experimental group. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک فیکٹر کو ہم چیک کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں کنٹرول گروپ کا ایکسپیریمنٹل گروپ سے. میں اس کو یہ بھی بتا دوں، فرض کریں ہم 2 پودے لے لیتے ہیں. ایک طرف پودے وہ ہیں جن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہم کرتے، بالکل اسی طرح ہے، اور دوسری طرف وہ پودے ہیں جن کے اوپر یہ چینجز دیکھتے ہیں. اب جو پہلے ہیں وہ کنٹرول گروپ ہے، اور جن کے اوپر ویریبلز دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہے. میں اس کی اور مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹیچنگ بہتر کر دی جائے، بچوں کو ٹیچنگ میتھڈ اچھا کر دیا جائے تو ان کی لرننگ بہتر ہو جائے گی. اب دیکھیں کیا کریں گے، ہم بچوں کے 2 گروپ بنا دیں گے. ایک گروپ پہلے کی طرح ہی پڑھے گا، ٹیچر بھی وہی ہوگا، میتھڈ بھی وہی ہوگا، لیکن ایک گروپ جو انہی میں سے لیا جائے گا ان کا باقی سب کچھ ایک جیسا ہوگا، لیکن ٹیچنگ میتھڈ بدل دیں گے. اب پہلا گروپ جو تھا وہ کنٹرول ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی حالات میں ہی کنٹرول کیا گیا ہے، لیکن دوسرے کے اندر ایک ویریبل کو چیک کیا گیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں میتھڈالوجی، ٹیچر کی بہتر میتھڈالوجی. اب آخر پہ دونوں کا موازنہ کر لیتے ہیں کہ کیا ان کا فرق ہوا یا نہیں ہوا. یہ ہے ان کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ کا. ویریبلس آر ناٹ چینج ان دا کنٹرول گروپ. میں نے یہی بتایا کہ جو کنٹرول گروپ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جاتی. کنٹرول گروپ allows you to see if a change in a variable creates an observed outcome by comparing the control group with the experimental group. یعنی یہی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ کے اندر جو ویریبل ہم نے اپلائی کی ہے اس ایکسپیریمنٹل گروپ کے اندر کیا اس نے کوئی چینج لائی ہے، پیدا کی ہے تبدیلی. A variable is a factor that changes in a controlled experiment. اب ویریبل وہ چیز ہے جو ایک کنٹرول ایکسپیریمنٹ کے اندر چینج لاتا ہے. Variables are changed in the experimental group and serve as the factor tested. اب جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے اس کے اندر ہی ویریبل کو چینج کیا جاتا ہے، جس چیز کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے امپیکٹ اس کو اس میں کیا جاتا ہے اور پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے. اب ویریبلس کی دیکھیں جی، میں نے بھی اقسام بتائی تھی، انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل، جس کی میں نے سادہ مثال دی تھی کہ زرخیز مٹی سے پودوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے. اب مٹی زرخیز ڈالی تو پودے کی نشوونما بہتر ہوئی. اس کا مطلب نشوونما کا سارا دار و مدار زرخیز مٹی پر ہے. زرخیز مٹی ہوگی تو پودے کی نشوونما ہوگی. تو زرخیز مٹی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور پودے کی نشوونما ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. دا ویریبل بینگ چینجڈ ان دا ایکسپیریمنٹل، جب تجربے کے اندر ایکسپیریمنٹ کے اندر جو چیز ہم چینج کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. آگے ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ دا ویریبل دیٹ رسپونڈس ٹو دا چینجڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ وہ تبدیلی ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے رونما ہوتی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل. اب دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ. ہم نے آبزرویشن کی بھی بات کر لی، اس کے بعد ہم نے پرابلم کی بات کر لی، پرابلم کے بعد ہم نے ہائپوتھیسس کی بات کی اور ایکسپیریمنٹس کی بات کی. اب ایکسپیریمنٹ، یو فگر آؤٹ اے وے ٹو ٹیسٹ ویدر دا ہائپوتھیسس کریکٹ. جو ہمارے ہائپوتھیسس ہیں ہم ان کو چیک کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے اوپر کہ کیا ہماری ہائپوتھیسس ٹھیک ہے یا غلط ہے. دا آؤٹ کم مسٹ بی میجریبل. اب جو نتیجہ ہے ایکسپیریمنٹ کی صورت میں وہ میجریبل ہونا چاہیے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے ہو جس کو ریکارڈ بنا سکیں، جس کا تجزیہ کر سکیں. تو اس طرح سے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ سائنٹسٹ ٹرائی ٹو design experiments that will clearly show whether a particular variable caused an observed outcomes. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ویریبل ہم نے اپلائی کرنی ہے کیا اس سے جو observed outcome ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ نہیں، جو نتائج ہیں وہ ہمیں ملتے کہ نہیں. if it cannot be observed then it cannot be tested. یعنی اگر کسی چیز کو آپ آبزرو بھی نہیں کر سکتے تو اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جس کی آبزرویشن نہیں ہے اس کو ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کیسا ٹیسٹ ہوگا جس کی آبزرویشن نہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کلیکشن آف ڈیٹا.
ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہیں. وہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے معلومات، وہ تجربات کی روشنی میں ہوتا ہے. فار ٹو مین سورسز آف ڈیٹا ان ایجوکیشنل ریسرچ کم فرام دا انر ورلڈ اینڈ انر ورلڈ آف لائبریری اینڈ دا آؤٹ سائڈ ورلڈ آف لیونگ پیپل. جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں نا عام ریسرچ کے اندر، تو عام ریسرچ بھی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتی ہے. تو دو طرح سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، ایک لائبریری کے اندر سے بکس کی صورت میں، اور دوسرا جو ہوتا ہے عام لوگوں سے لیتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. اب جو بک سے لیتے ہیں اس کو پیپر بولتے ہیں، یعنی بک سے مراد یہ کہ انٹرنیٹ سے جو بھی لیتے ہیں، لائبریری کی بک سے لیتے ہیں، ادھر ادھر سے جو سابقہ لٹریچر سے لیتے ہیں اس کو پیپر بولتے ہیں، اور جو لوگوں سے اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں اس کو پیپر بولتے ہیں. آگے دیکھیے ریسرچ ٹول. جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ریسرچ کے ٹول ہوتے ہیں، آلات جن کے ذریعے ہم اکٹھا کرتے ہیں. دا instrument that are employed to gather new facts or to explore new fields are called tools. وہ انسٹرومنٹ جس کے ذریعے ہم نئی معلومات یا حقائق اکٹھے کرتے ہیں اس کو ہم ٹولز آف انفارمیشن بولتے ہیں یا ریسرچ کے ٹول بولتے ہیں. جس طرح سے ایک سوال نامہ ہے، وہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دیجیے، تو سوال نامہ کیا ہوا، کویشچنئر، وہ ایک ریسرچ ٹول بن گیا. اسی طرح سے انٹرویو کر لیتے ہیں تو انٹرویو ایک ریسرچ ٹول بن جاتا ہے. It is of vital importance to select suitable instrument or tool. اچھا، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے جو مناسب ٹول ہے اس کی سلیکشن بڑی اہم ہوتی ہے. جس طرح کی ہماری معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی کوئی نہ کوئی ٹول بھی ہم ڈیوائس کرتے ہیں. اب یہ مختلف قسم کے جو ٹولز ہیں جن کے نام دیے ہوئے ہیں، ان کی وضاحت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ یہ بتانے کے لیے. انکوائری فارم میں ہوتے ہیں جس میں کویشچنئر ہوتا ہے، یعنی سوال نامہ، شیڈیول ہوتا ہے. اسی طرح سے چیک لسٹ ہوتی ہے. چیک لسٹ آپ نے دیکھا کہ اکثر جب آپ فارم فل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں اہم ہوتی ہیں وہ ایک نیچے لسٹ لگائی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کیا تصویریں لگا دی، ٹک کریں، اگر نہیں لگائی تو اس کا مطلب اس کو پورا کریں. سگنیچر کر دی ہیں، ڈاکومنٹس لگا دی ہیں، کون کون جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں اس کو چیک کرتے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب معلومات لینی ہوتی ہیں، جو اہم معلومات ہوتی ہیں وہ ایک لسٹ کی شکل میں ہوتی ہے اور ان سے لے لیتے ہیں. اسی طرح سے ریٹنگ سکیل ہوتا ہے. ریٹنگ سکیل تھوڑا سا اس میں ایک سے زیادہ پوائنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی چیز کے اوپر آپ نے اس کے اندر فیصلہ ہی کوئی نہیں کرنا، نہ ہاں میں نہ نہ میں، ایگری بھی نہیں ہے اور ڈس ایگری بھی نہیں، تو اس کو کہیں گے انجسٹیفائڈ، وہ سینٹر میں ہوتا ہے. اور اگر آپ دائیں طرف جاتے ہیں تو ایگری، اور اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے سٹرونگلی ایگری، اور بائیں طرف جاتے ہیں کہ ڈس ایگری، سٹرونگلی ڈس ایگری. اس طرح سے ایک سے زیادہ ویوز لی جاتے ہیں. اسی طرح اسکور کارڈ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ڈیٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ اپینینئر آف ایٹیٹیوڈ اسکیل، یہ مختلف قسم کے ہیں. آبزرویشن ہے، انٹرویو ہے، یہ بھی میں نے بتایا کہ انٹرویو کے ذریعے معلومات لیتے ہیں. سوشیومیٹری ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی بندے کا کسی بھی سماجی سیٹ اپ کی طرف اس کے رجحانات کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس طرح سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں اچیومنٹ ٹیسٹ، بچوں کے جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہے کسی بھی کام کے اندر، بچوں کے ہوں یا بڑوں کے ہوں یا کسی ادارے کی کارکردگی ہو. پھر اسی طرح سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، رجحانات دیکھا جاتا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں ذہانت کو دیکھنے کے لیے. انٹرسٹ انوینٹری، کوئی بندہ جو اس کی دلچسپی کس طرف ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پرسنالٹی میئرز، یعنی کسی شخصیت کی، جو کوئی بندہ ہے اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اسیس کرنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں معلومات ملتی ہیں. ان کو ہم ٹولز آف ریسرچ بولتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ میں رزلٹ. جب آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی، یعنی آپ نے سارے جو تجربات کر لیے، معلومات آپ کے پاس آ گئی ہیں، اکٹھا ہو گیا ڈیٹا، تو اسے رزلٹ بناتے ہیں. یو ڈو دا ایکسپیریمنٹ یوزنگ دا میتھڈ یو کیم اپ ود. اب آپ کے پاس جو میتھڈ تھا اس کے ذریعے آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے، اینڈ ریکارڈ دا رزلٹ، اور جو رزلٹ تھا اس کو ریکارڈ کیا. یعنی آپ نے وہ مٹی بھی دیکھ لی، پانی بھی دیکھ لیا، وہ سارا کچھ دیکھ لیا، اور آخر پہ جو نتائج تھے اس کو آپ نے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. یو ریپیٹ دا ایکسپیریمنٹس ٹو کنفرم یور رزلٹ بائی ری ٹیسٹنگ. آپ ری ٹیسٹ کر کے اپنے رزلٹ کو دوبارہ کنفرم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب میٹرک میں یا ایف ایس سی میں بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں لیب کے اندر جا کے، تو 3 بار کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ واقعی اس کا نتیجہ یہی ہے. یہ ایک اصول ہے سائنٹیفک میتھڈ کا. آگے ہم دیکھتے ہیں جی کلیکٹ، آرگنائز اینڈ اینالائز ڈیٹا. ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو ترتیب دینا، اور پھر اس کا تجزیہ کرنا. ڈیٹا کلیکٹڈ فرام ایکسپیریمنٹس. ڈیٹا از ڈیفائنڈ ایز ریکارڈڈ آبزرویشن اور میئرمنٹ، qualitative
डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, नंबर डाटा। जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो डाटा हम दो तरह से लेते हैं, क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं और क्वांटिटेटिव वो होता है जो नंबर्स में होता है। मैं दोनों की मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे की कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो क्वालिटेटिवली तो ये कहा जाएगा कि बच्चे ने गैर मामूली तौर पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, या उसको नाम दे देते हैं एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट वगैरह इस तरह से। ये है क्वालिटेटिव। इसके अंदर आप बिल्कुल असेस नहीं कर सकते कि कितने फीसद वगैरह। अब जब बच्चे को रिजल्ट यूं कहें कि बच्चे ने 90% नंबर लिए तो ये बन गया क्वांटिटेटिव डाटा। अब डाटा क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव दोनों इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, ये सारा जो होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इसका सारे का दारोमदार ऑब्जर्वेशन पर होता है, मुशाहदात पर। यूटिलाइज टूल्स और सेंसेस, साइट, स्मेल, टेम्परेचर चेंज एक्सेट्रा। तो इसमें अंदर क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर हम अपने परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, हवासे खमसा का। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स और फिर डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है टेबल्स की सूरत में, चार्ट की सूरत में, ग्राफ की सूरत में। अब वो क्या बताता है, मजमूई तौर पे ग्राफ का काम, चार्ट का काम ये होता है कि 1 सेकंड के अंदर आपको बहुत बड़ा डाटा जो है उसकी पिक्चर दिखा देता है। मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं कि एक जो डिवीजन हमारा, वहाँ की आबादी जो है वो 1 करोड़ है, फ़र्ज़ करें लाहौर की आबादी 1 करोड़ अगर है, तो उस करोड़ आबादी को जब वो डिवीजन करते हैं कि एज के ग्रुप बना लेते हैं कि एज ग्रुप जो है वो 10 साल तक, और उसके बाद 11 से 20 साल तक, इसके बाद 21 से 30 साल तक, 31 से 40 साल तक, और 41 से 50 साल तक, और 51 से 60 साल तक। तो फिर क्या होता है कि वो ग्रुप बन गए, तो वो होता है कि इतने लाख ये हैं, इतने लाख ये हैं, इतने लाख ये, इतने लाख। उससे एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है कि किस एज ग्रुप के लोग जो है ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के लोग सबसे कम हैं, किस एज ग्रुप के लोग जो आपस में मिलते जुलते हैं। ये है आपके सामने चार्ट का ये फ़ायदा होता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि तज्जिया करने में आसानी रहे। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन के अंदर होता है जब रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है डाटा, फिर इंटरप्रीट करता है रिसर्चर, नतीजा निकालता है उसका। यू स्टेट वेदर योर प्रिडिक्शन वाज कन्फर्म्ड और नॉट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर रिजल्ट। अब आप बयान करते हैं कि जो आपके हाइपोथेसिस थे क्या वो दुरुस्त हुए या नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं या आप डिसअप्रूव कर रहे हैं, और फिर अपना रिजल्ट जो है वो मरतब करते हैं। जिस तरह सारे जब रिजल्ट हो गए तो आखिर पे ये पता चला कि ज़रख़ेज़ मिट्टी ज़रूरी थी, तो फिर आखिर पे कंक्लूजन ये होता है कि ज़रख़ेज़ मिट्टी मुनासिब पौधे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अब ये जो कंक्लूजन निकालते हैं उसमें साइंटिस्ट डिसाइड वेदर द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सपोर्ट हाइपोथेसिस, यानी ये रिजल्ट निकालते हैं कि क्या जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, उसके मुताबिक है, या उसको रिजेक्ट कर रहा है। व्हेन द हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द टेस्ट द साइंटिस्ट मस्ट फाइंड अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड। अब देखिए कोई भी तजर्बा नाकामी नहीं होता कोई भी तजर्बा फजूल नहीं होता, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जो आप रिजल्ट ले रहे हैं अगर वो नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ और मिल जाता है। यानी अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो फिर आप उसकी कोई वजूहात बताते हैं क्योंकि आपके सामने कुछ और हकायक आते हैं। नो एक्सपेरिमेंट इज़ अ फेलियर, कोई भी तजर्बा नाकामी नहीं होता। आर एक्सपेरिमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल इवेंट्स, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं ना तो वो तो रियल इवेंट्स की होती है, हकीकी चीज़ों की जो सामने मौजूद है, मादी चीज़ों की, तो उससे कुछ ना कुछ तो नतीजा ज़रूर निकलता है। एक चीज़ नहीं बनी तो कोई और चीज़ बन जाती है, तो इसलिए इससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है और जो नतीजा आएगा उसको आप इंटरप्रीट करेंगे। आगे हम देखते हैं जी जो अच्छी फाइंडिंग होती है, अच्छे आपके जो नताइज निकालते हैं उसकी क्या खूबियाँ हैं। दे शुड बी एग्रीमेंट विद फैक्ट, वो आपके हकायक से मिलने चाहिए। ये ना हो कि आपके हकायक और हैं, यानी डाटा और है, रिजल्ट कुछ और दे रहे हैं। दे शुड बी कंसीवेबल, वो आपकी फहम के मुताबिक हो, आपकी समझ में आ सकें। दे शुड बी स्टेटेड इन द सिंपलेस्ट टर्म, वो जो आपकी फाइंडिंग है, जो आपने नताइज निकाले हैं वो सादा शक्ल में हो। दे शुड बी अमेंडेबल टू डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये भी है कि उसके ऊपर अब अगर डिडक्टिव रीजनिंग निकालनी हो, यानी थ्योरी जब बन जाती है उसको रिपीट किया जा सके, उसके ऊपर उसको अमेंड किया जा सके, उसको तब्दील करके दोबारा चेक किया जा सके। आगे हम देखते हैं एरर्स टू अवॉइड फार्मूलेटेड फाइंडिंग्स। जब आप फाइंडिंग करते हैं तो उसमें
ایرر سے یعنی غلطیوں سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. فائنڈنگ شوڈ ناٹ بی فارمولیٹڈ آن ان ریپریزنٹیٹیو ڈیٹا. جو آپ کی فائنڈنگ یعنی نتائج ہیں وہ ایسے ڈیٹے پر نہیں ہونے چاہیے جو آپ کے پاس شامل ہی نہیں ہے. کوئی اور چیز لے لیں, جو آپ کے شامل ڈیٹا ہے اس کے اوپر وہ رزلٹ ہونے چاہیے. ناٹ بی فارمولیٹڈ آن سلیکٹیو ڈیٹا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سلیکٹیو ڈیٹا پہ ہو. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کچھ بنیادی ڈیٹا ہے اور کچھ ثانوی ڈیٹا ہے. اب وہ بنیادی ڈیٹا تو کسی کو سپورٹ نہ کرے تو ثانوی ڈیٹا اس کو کرے, تو سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ناٹ بی فارمولیٹڈ آن انکمپلیٹ ڈیٹا. یہ بھی نہ ہو کہ وہ نامکمل ڈیٹا کے اوپر مبنی ہو. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں جنہوں نے آپ کو معلومات دی ہیں وہ 40 لوگ ہیں, اور صرف 2 لوگ جو ہیں وہ آپ کے حق میں فائدہ دے رہے ہیں یا وہ بات کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور اسی کو نتیجہ بنا لیتے ہیں. یہ انکمپلیٹ ہے. ناٹ بی فارمولیٹڈ آن انسفیشینٹ ڈیٹا, اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ وہ ڈیٹا ناکافی نہیں ہونا چاہیے. illogical comparison should not be made. جو بھی موازنہ ہم کرتے ہیں وہ لاجیکل ہوتا ہے. لاجیکل, وہ illogical نہیں ہونا چاہیے. لاجیکل کیا ہوتا ہے؟ منطقی. مثال کے طور پہ اگر ایک چیز گیلی ہے تو ہماری لاجک یہی ہوگی نا کہ اس کے اوپر کوئی مایا گرا ہے. وہ دودھ ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, کوئی, یعنی پہلی بات یہی ہوگی کہ وہ مایا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے جی نہیں اس کے اوپر تو پتھر گرا تھا تو یہ گیلا ہو گیا, تو یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ illogical ہے. تو ناٹ بی فارمولیٹڈ آن وین دے آر inconsistent among themselves or with external realities. یعنی جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو ہم اس کی ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویلیڈیشن کہ ویلڈ ہے کہ نہیں, وہ ڈیٹے کی ویلیڈیشن کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے وہ ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر ہی ہمارا نتیجہ بننا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں گائیڈ لائنس فار فارمولیٹنگ فائنڈنگ. جب فائنڈنگ بنانی ہے تو کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو رہنما اصولوں کو عمل کرنا چاہیے. فارمولیٹڈ آن دا بیسز آف ایڈیکویٹ اینڈ کمپلیٹ ڈیٹا. ایک تو آپ کے رزلٹ آپ کے مناسب اور مکمل ڈیٹا پر مبنی ہونا چاہیے. ٹیسٹڈ فار ایگریمنٹ ود فیکٹس, اور آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے آپ کے حقائق کے مطابق ہونے چاہیے, جو یعنی آپ کی معلومات اس کے مطابق جو انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہے. اسٹیٹڈ ان سمپل اینڈ پریسائز ٹرم, اور پھر اس کو آپ مختصر اور سادہ شکل میں بیان کریں. آنسر دا کویشچن آسکڈ ان اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. اب جو اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہے یعنی جو آپ کا اصل پرابلم تھا جس کے اوپر آپ نے ساری ریسرچ کی ہے اس کے ہر پہلو کا یہ جواب دے. پروو اور ڈس اپروو دا ہائپوتھسز, اور آپ کی فائنڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے ہائپوتھسز کو یا وہ اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے. یہ نہ ہو کہ نہ اپروو کرے نہ ڈس اپروو کرے, تو اس کا مطلب وہ تو ہائپوتھسز پھر بے مقصد تھا. ایکسیپٹ دا لیمیٹیشنز, جو حدود ہیں ان کو بھی سامنے رکھے. حدود کیا ہوتی ہے؟ لیمیٹیشنز. مثال کے طور پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں اپنی میں ریسرچ یہ رکھ لیتا ہوں کہ پنجاب کے ایلیمنٹری ٹیچروں پر میں کرنا چاہتا ہوں کام. تو اب دیکھیں پنجاب کے اور ایلیمنٹری ٹیچر یہ میری لیمٹس ہے. ایک تو پنجاب سے میں باہر نہیں جا سکتا, ان سندھ پہ نہیں کر سکتا, پورے پاکستان پہ نہیں کر سکتا, یہ میری لمٹ ہے کہ صرف پنجاب. اور دوسرا صرف ایلیمنٹری ٹیچر پہ کر سکتا ہوں, سیکنڈری پہ نہیں کر سکتا, پرائمری پہ نہیں کر سکتا. یہ میری لمٹس ہے. لمٹس کے اندر رہ کے سارا کچھ کرنا ہے. اکمپنیڈ بائی سجیشنز فار اپلیکیشن, اور پھر یہ بھی ہے کہ اکمپنیڈ بائی سجیشن فار اپلیکیشن. اب جب آپ نے اپنی جرنلائزیشن دینی ہے تو اس کے اطلاق کے لیے تجاویز بھی دینی ہے. تجاویز آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ممکن ہے, ایسے ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جب میں نے ریسرچ کی تو میرا جو ٹاپک تھا وہ پنجابی ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن تھا, فیزیبلٹی. تو میں نے جب اس کی کنکلوژن نکالی تو پھر آخر پہ میں نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن کیسے ہوگا؟ اگر حکومت پاکستان سپورٹ کرے, اس کے لیے فنڈ مہیا کرے, ٹیکسٹ بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہوں اور ان کی گائیڈز بھی اویلیبل ہوں, اور کمپٹیشن کے ایگزام میں بھی اس کو شامل کیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں. تو یعنی وہ تجاویز دینا پڑتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اکمپنیڈ بائی سجیشن فار پرابلم فار فیوچر اسٹڈی اینڈ انویسٹیگیشن. جب کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے تو کسی ایک پہلو پہ کرتا ہے, تو میں نے بتایا نا جب ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو کئی پہلو اور سامنے آتے ہیں. آخر پہ وہ تجاویز دیتا ہے کہ میرے ذہن کے خیال کے مطابق یہ پہلو ابھی باقی ہیں, اس کے اوپر سرچ کرنی چاہیے. یہ اس کی سجیشنز ہوتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں کمیونیکیٹ دا رزلٹ. جب رزلٹ بن جاتا ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کمیونیکیٹ کا مطلب وہ پہنچایا جاتا ہے رزلٹ کن کے لیے؟ جن کے لیے ہم کر رہے ہیں, کمیونٹی کے لیے.
اس اعلیٰ ادارے کے لیے جس کے لیے ہم نے کیا ہے، اور پھر ہم اس اتھارٹی کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم نے اپروول لینی ہے. پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے. رزلٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ان دا فارم آف ریٹن پیپر اور پریزنٹیشن. اب اپنا رزلٹ جو ہوتا ہے یا تو ہم ریٹن فارم میں دیتے ہیں تھیسس کی صورت میں، یعنی جس طرح بک لیٹ بن جاتی ہے، یا پھر ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں جس طرح جب وائوا ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں. کمیونیکیشن ہیلپس ادر سائنٹسٹ performing the same experiment to see if the results of your experiments are the same as their result. اب یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہماری فائنڈنگس کو پڑھیں، ہماری اس ریسرچ کو پڑھیں، اور خود بھی وہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. سائنٹیفک میتھڈ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ پبلش کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے سائنٹسٹ بھی اس کو دیکھیں، وہ بھی اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں، اور جب ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی تجربات آتے ہیں تو وہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن جاتی ہے، وہ لا بن جاتا ہے. ہیلپس پیپل سی اف رزلٹ آر ریپیٹیبل. اور یہ جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا رزلٹ کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. آپ کو اچھا لگے تو ضرور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں ان کے گروپس کے اندر، اور دوسروں کو دعوت دیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمی بیشی ہو، کوئی آپ کا سوال ہو اس پریزنٹیشن کے بارے میں، یا ایسی چیز جو رہ گئی ہو، باوجود اس کے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کمپریہنسولی میں بیان کروں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی آپ کو آنسر دوں گا، اور انشاءاللہ میری جو گائیڈ لائن ہے آپ کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوگی. آپ سب کا بہت مہربانی ہے، شکریہ. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.